انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ دین اور ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو زندگی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو امیدوں کا چراغ گل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، دنیا میں بہت اچھے کام کرتا ہے، غریبوں کی سیوا کرتا ہے، ضرورت مندوں کے لیے مفت علاج کے لیے اس نے ایک ہسپتال کی چین قائم کر رکھی ہے۔ ہندو مسلم کچھ نہیں دیکھتے۔ رات میں بھی اگر کوئی معمولی آدمی چلا جائے اس کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی بھی مدد کرتا ہے، سب کے آنسو پوچھتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کا چراغ نہیں جل رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ اگر وہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کا ریسپیکٹ کریں گے، احترام کریں گے، اس کی کوئی ضرورت پڑ گئی اس میں آپ کام آ جائیں گے۔ کبھی الیکشن میں کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ ووٹ دے دیں گے۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو ٹھیک ہے، آپ کو افسوس ہوگا، لوگ اس کی چرچا کریں گے، اسے یاد کریں گے، اس کے نام کی تختی بھی چوراہے پر لگ جائے گی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے سوا اسے کچھ نہیں مل سکے گا، کیونکہ اتنی خوبیوں کے باوجود بھی جو اصل بنیاد ہے ایمان، وہ اس کے پاس نہیں۔ اس کے بالمقابل ایک معمولی سا آدمی ہے، سماج میں اور برادری میں اس کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، لوگ سیدھے منہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے، موٹا جھوٹا پہنتا ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی اسے سنگھرش کرنا پڑتا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے۔ تو کیا ہوگا؟ جب بھی وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی جنت کے دروازے ضرور اس کا استقبال کریں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، اور مخالفین اس بات کو سمجھتے ہیں، اس لیے اس وقت ڈائریکٹ ایمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھول کر رکھنا چاہیے، ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ارتداد کی آندھیاں آنے والی ہیں، لہریں چلنے والی ہیں، اس لیے اس کے مقابلے کے لیے ہم سب کو تیار ہونا ضروری ہے۔ ایمان ایک مومن تو اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ، اسے ہر چیز کی نفی کرنا ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ ایک مسلمان ہے تو اسے صاف اعلان کرنا ہے، میں کسی دیش کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں کسی درخت کے آگے، کسی دریا کے آگے، کسی سوریہ کے آگے اپنا ماتھا نہیں ٹیک سکتا، میرے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اگرچہ اس کا باپ ہی کیوں نہیں ہے، اگرچہ اس کی ماں کیوں نہیں ہے۔ حالانکہ ماں باپ اسلام میں اور شریعت میں ان کا کتنا اونچا مقام ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کلیئر کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کا مقام اتنا اونچا ہے، ماں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو اس کے لیے اسے کیا دیکھنا ہو؟ بھئی ہم لوگ زندگی میں جتنے اعمال کرتے ہیں سب کا مقصد یہی تو ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ارے یہی مقصد تو ہے۔
اتنی بڑی تعداد میں جو یہاں آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا وقت آپ نے فارغ کیا ہے اور اس جلسے کا حصہ بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ اسٹیج یہاں کسی سیاسی لیڈر کا بھاشن تو نہیں ہونے والا ہے، یہاں اس لیے آئے ہیں کہ دین کی مجلس ہے، یہاں آخرت کی باتیں ہوں گی، قرآن مقدس کی باتیں ہوں گی، حدیث کی باتیں ہوں گی، اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ارے اصل مقصد یہی ہے نا، ہماری نمازوں کا یہی مقصد، ہماری قربانی کا یہی مقصد، ہمارے روزے کا یہی مقصد، لیکن سوال یہ ہے کہ پتہ کیسا چلے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے